بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا سخت موقف، آبنۂ ہرمز میں امریکی اسلحہ روکنے کی وارننگ۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب آبنۂ ہرمز میں سخت نگرانی کی جائے گی، کسی بھی امریکی فوجی سامان یا ہتھیاروں کی ترسیل کو روکا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے وارننگ دی جائے گی اور پھر کارروائی کی بات کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جہاز نہ رکے تو اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام عالمی بحری تجارت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ آبنۂ ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ امریکی فوجی سامان کی ترسیل پر ممکنہ خطرات اور نئی حکمت عملی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنے فوجی ساز و سامان کو سمندری راستوں سے منتقل کرتا ہے۔ بھاری ہتھیار، میزائل سسٹم اور دفاعی آلات زیادہ تر شپنگ کے ذریعے جاتے ہیں۔ اگر راستے محدود ہوں تو امریکہ کے لیے سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ ایئر کارگو کے ذریعے صرف چھوٹے آلات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ بڑے دفاعی سسٹمز کے لیے خصوصی بحری جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ اگر خطے میں راستے بند ہوں تو لاجسٹکس بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہی صورتحال موجودہ کشیدگی میں اہم چیلنج کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کی حکمت عملی اب سمندری راستوں پر مرکوز دکھائی دیتی ہے۔ چین، ایران اور خلیجی خطہ طاقت کے توازن میں تبدیلی کی بحث۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے کچھ بحری جہاز خطے سے گزر کر ایران پہنچے۔ اس صورتحال کو خطے میں بڑھتے ہوئے جیوپولیٹیکل تعلقات سے جوڑا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ تجارتی اور توانائی کے راستے کھلے رکھے گئے ہیں۔ قطر سے LNG کی ترسیل کا بھی ذکر سامنے آیا ہے۔ یہ سب صورتحال عالمی طاقتوں کے درمیان نرم کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کی موجودگی خطے میں توازن بدل سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک سفارتی اور اسٹریٹجک چیلنج بن رہا ہے۔ خلیج کا خطہ ایک بار عالمی سیاست کا مرکز بن گیا ہے۔ ایران کی دفاعی تیاریاں اور ممکنہ جنگی حکمت عملی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنی فوج کو اعلیٰ سطح کی تیاری کا حکم دے دیا۔ زمینی، بحری اور فضائی محاذوں پر ممکنہ رد عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ دعووں میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی اثاثوں کو قبضے میں لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے میں کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ یمن اور دیگر علاقائی گروہ بھی ممکنہ صورتحال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خطے میں ایک وسیع تنازع کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین اسے انتہائی حساس مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ صورتحال تیزی سے غیر یقینی رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا میں تیل کی قیمتوں اور پروپیگنڈے کی جنگ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان صرف فوجی نہیں، میڈیا جنگ بھی جاری ہے۔ ہر فریق اپنی پوزیشن کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دعووں میں ایران کی میڈیا حکمت عملی کو اب زیادہ مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تیل کی عالمی قیمتوں پر بھی اثرات کی بات کی گئی ہے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے توانائی مارکیٹ متاثر ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ایسی صورتحال میں عالمی معیشت پر دباؤ بڑھتا ہے۔ مختلف ممالک اس صورتحال کو اپنی پالیسی کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ یہ تنازع اب صرف جنگ نہیں بلکہ بیانیے کی جنگ بھی بن چکا ہے۔ ایران میں زلزلے نے جوہری تجربے کا شبہ پیدا کر دیا۔ ٹرمپ کی چین روانگی سے پہلے بڑی ہلچل۔ ایران کے دارالحکومت سے صرف 11 کلومیٹر دور زلزلہ آیا ہے، جس کی شدت 4.3 اور 4.5 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی چین روانگی سے چند گھنٹے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس سے امریکی حلقوں میں تشویش پھیل گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ زیر زمین جوہری تجربے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران نے حال ہی میں وارننگ دی تھی کہ اگر حملہ ہوا تو وہ 90% ہائی انریچڈ یورینیم تیار کر لے گا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ بات تصدیق طلب ہے کہ آیا ایران نے خاموشی سے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے، جبکہ عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس زلزلے کی وجہ جاننے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ جوہری تجربہ ثابت ہوا تو مشرق وسطیٰ کا توازن مکمل طور پر بدل جائے گا، لیکن بعض حلقے اسے جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں۔
ایران نے تباہ شدہ میزائل سائٹس دوبارہ فعال کر لی ہیں، امریکہ کی حکمت عملی ناکام۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران نے ان میزائل سائٹس اور انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو دوبارہ آپریشنل بنا لیے ہیں جنہیں ایران نے تباہ کر دیا تھا۔ 33 سائٹس میں سے 30 اب دوبارہ فعال ہو چکی ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ایران کی میزائل طاقت ختم ہو گئی ہے، مگر حقیقت اس سے مختلف نکلی ہے۔ اس بحالی سے ایران کی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال پر تشویش میں ہیں اور فوری طور پر معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے آبنۂ ہرمز کے علاقے کو 500 کلومیٹر تک بڑھا دیا ہے، جو اس کی جارحانہ حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو رہی ہے۔ عالمی معاشی بحران، تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں، سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی شدید قلت اور قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ بھارت نے سونے پر ڈیوٹی بڑھا دی، جس کے بعد سونے کی قیمت اچانک بڑھ گئی۔ بھارت کی کرنسی ایک سال میں 13% کمزور ہو چکی ہے اور سرمایہ کار اربوں ڈالر نکال رہے ہیں۔ ایکسون اور ٹویوٹا جیسی کمپنیوں نے تیل کی قلت کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ چند منٹوں میں بڑا معاشی کریش آ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ایئر لائن سمیت متعدد شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تنازع حل نہ ہوا تو دنیا بھر میں معاشی تباہی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے سفر سے پہلے ایران امریکہ تناؤ عروج پر، عالمی مخالفت میں اضافہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوری ٹیم سمیت چین جا رہے ہیں، مگر ایران کی صورتحال نے ان کے منصوبوں کو متاثر کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ دھمکیوں یا زبردستی کے معاہدوں سے وہ نہیں ڈرتے۔ دنیا کی 98% آبادی امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اکثریت اس جنگ کے خلاف ہے۔ چین نے پاکستان سے مشرق وسطیٰ میں جنگ روکنے کی کوشش کرنے کی اپیل کی۔ نیتن یاہو پاکستان پر آن لائن نفرت پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جلد از جلد اس جنگ سے نکلنا چاہیے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ایران نے امن دشمنوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ پاکستان اس وقت مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ مل کر پاکستان امن کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے امن کے مخالفین پریشان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کو سراہا۔ چین، قطر اور سعودی عرب بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ چین جا رہے ہیں، جہاں ایران کا معاملہ اہم ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی جاری ہے اور کوئی اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال پاکستان کی سفارتی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان پر پراپیگنڈا، ایران کے طیاروں کو پناہ دینے کا الزام۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایران کو اپنے فوجی ایئر بیس پر طیارے پارک کرنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان نے اس خبر کی شدید تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور غیر جانبدار ہے۔ امریکی سینیٹرز نے پاکستان پر تنقید کی ہے۔ بھارتی میڈیا نے سیٹلائٹ تصاویر کے نام پر جعلی پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کا فوجی اڈہ نور خان کا نام لے کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ سب امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش لگتی ہے۔ سعودی عرب پر بھی پراپیگنڈا، ایران پر خفیہ حملوں کا الزام۔ مغربی میڈیا نے سعودی عرب پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران پر خفیہ حملے کیے ہیں۔ یہ خبر ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی بات چیت کے وقت پر سامنے آئی ہے۔ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ایک منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ پراپیگنڈا پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ امن کے مخالفین دیکھ کر پریشان ہیں کہ تینوں ممالک ایک پیج پر ہیں۔ ایران کی مضبوط پوزیشن اور اسرائیلی نیٹ ورک کا خاتمہ۔ ایران نے اپنی انٹیلیجنس آپریشن میں اسرائیل سے منسلک 5 نیٹ ورکس ختم کر دی اور 20 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایرانی فوج نے تہران میں جنگ مشقیں بھی کی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس کی خود مختاری پر حملہ کرے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال ایران کی داخلی طاقت اور تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کی ثالثی کے باوجود ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
امریکہ ایران جنگ دوبارہ بھڑکنے کے خطرات، تیل کی قیمتیں آسمان پر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر نازک ہو چکا ہے اور کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس بات کی علامت ہے کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ایران نے شمالی کوریا کے حملہ آور آبدوزوں کو آبِ ہرمز میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے بڑا درد سر بن گئی ہے۔ ایران دوبارہ حملے کی صورت میں 90% یورینیم افزودگی کی طرف جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی آبدوزیں آبِ ہرمز میں، امریکہ پریشان۔ ایران نے شمالی کوریا کی لائٹ ویٹ اٹیک سب میرینز کو آبِ ہرمز میں داخل کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی آبدوزیں خاموشی سے کام کرتی ہیں اور دشمن کے بحری جہازوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ امریکہ کی بحری برتری کو چیلنج مل رہا ہے۔ شمالی کوریا کا اس تنازع میں شامل ہونا تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ روس اور چین پہلے ہی ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت امریکی فوجی منصوبوں کو متاثر کر رہی ہے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا چین کا دورہ، ایران مرکزی مسئلہ بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات میں ایران کا معاملہ مرکزی موضوع ہوگا۔ ٹرمپ ایران کو یورینیم افزودگی روکنے اور ہتھیار بنانا چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ چین ایران کی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہے۔ ٹرمپ کو چین سے مدد مانگنی پڑ سکتی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بھی اس حوالے سے ہاٹ لائن رابطہ ہوا ہے۔ یہ سمٹ عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔